بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عمل بڑا پیارا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا، شریعت کے علوم کو سمجھنا، اس کی دعوت دینا، اگر مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، اور اگر یہی عمل کیا جائے، قرآن سیکھا جائے، حدیث سیکھی جائے، شرعی علوم سیکھے جائیں، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، نیتیں کچھ اور ہوں، تو پھر یہ عمل سیکھنا بھی انسان کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں 3664 نمبر روایت ہے، سنیے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جس نے علم سیکھا، ایسا علم جس کو اللہ کی رضامندی کے لیے سیکھا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے، لیکن اس نے کیوں سیکھا؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ جس نے دین کا علم حاصل کیا، جس کو سیکھنے کا ایک ہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس سیکھنے والے نے سیکھا دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی خواہش کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، تو یہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو یعنی اس کی ہوا کو بھی نہیں پا سکے گا۔ قرآن سیکھنے سے پہلے نیت کی اصلاح بڑی ضروری ہے، دین سیکھنے سے پہلے نیت کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ ماں باپ بھی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، سیکھنے والے بچے بھی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ اکثر جملہ سننے کو ملا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مدرسے میں داخل کروا دو، قرآن حفظ کر لے گا، کوئی دال روٹی تو چلا ہی رکھے گا نا اپنی، کچھ اور نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، کچھ اور نہیں بن سکتا، تو مولویوں کے پاس بھیج دو، مولوی بن جائے گا، اتنا روٹی ملتی رہے گی کہ کھاتا پیتا رہے گا۔ تو آپ نے کیوں اس کو دین کے لیے بھیجا؟ ایک تو یہی بڑی بری بات کہ آپ نے اس کو کنڈم سمجھ کے اور دین کو کنڈم سمجھ کے معذور کو اس دین کے حوالے کیا، اور جو اچھا آپ کی نظر میں اچھا تھا اس کو آپ نے دنیاوی علوم کے پیچھے دوڑا دیا اور اللہ کی شریعت کی طرف نہیں بھیجا۔ اور دوسرا، آپ کا مقصد کیا ہے کہ یہ قرآن حفظ کر کے ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، یہ اللہ کا پیارا بن جائے گا، یہ شریعت کا علم حاصل کرے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، نہیں، یہ اپنی دال روٹی چلانے کے چکر میں ہوگا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے دنیا کمانے کے لیے دین اگر سیکھا ہے تو یہ باعث عذاب ہے، باعث ثواب نہیں ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ترمذی میں 2654 نمبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ جس نے علماء سے مقابلہ کرنے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرنے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے علم سیکھا، تو اللہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے اور ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے جنہوں نے دنیا میں شہرت کے لیے دین سیکھا، جنہوں نے دنیا میں شہرت کے لیے علم حاصل کیا یا مقابلہ بازی کے لیے علم حاصل کیا کہ کسی کے سامنے بیٹھوں گا تو یہ نہ ہو جہالت کی باتیں منہ سے نکلے، میں مقابلہ کر سکوں، میں علماء کے سامنے بیٹھوں تو میں بھی عالم لگوں لوگوں کو۔ جس نے اس لیے، اس مقصد کے لیے علم سیکھا تو اس کے لیے وہ ہلاکت ہے اور وہی اس کی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 5005 ہے، ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرہ۔ بلا شبہ اللہ تعالی ایسے بلیغ آدمی سے بغض رکھتا ہے جو اپنی زبان کو ایسے بل دیتا ہے، موڑتا ہے جیسے چارہ کھاتے وقت گائے بل دیتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے فصاحت، بلاغت اور اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے انتہائی تکلف سے
کام لیتا ہے، انتہائی ثقیل جملے جان بوجھ کر بولتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا خطیب ہے، بڑا بلیغ اللسان ہے، اس کے جملوں کا کیا کہنا، اس کی فصاحت کا کیا کہنا، یہ تو بس لغت کا بھی بڑا ماہر ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی عقل چاہیے، جس نے اپنی گفتگو کو اس لیے پرتکلف بنایا، اپنی زبان کو اس لیے موڑا، اس لیے استعمال کیا کہ اس کی گفتگو میں وزن ہو، اس کا یہ انداز لوگوں کو اپنی طرف قائل کرے، لبھائے، مقصد لوگ ہو گئے، اس کا رخ اللہ کو راضی کرنے سے ہٹ گیا، تو یہ بندہ اللہ کے پیاروں سے نکل کے اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، تم میں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور قیامت کے دن جو سب سے میرے قریب بیٹھے گا، میری مجلس میں سب سے قریب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی جس کا اخلاق اچھا ہو، لوگ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور بد اخلاق ہو، یار اس کے منہ لگنے کا فائدہ کیا، گالیاں دے گا، بدتمیزی کرے گا، بے حیائی والی باتیں کرے گا، بد اخلاق انسان ہے، دور ہو جاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، وہ فرما رہے ہیں میرا محبوب اور مجلس میں میرے قریب ترین قیامت کے دن وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ بد نصیب جو قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوں گے بیٹھنے میں اور نفرت کے لائق ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بغض رکھیں گے، پیار نہیں ہوگا ان کے ساتھ، محبت نہیں ہوگی، وہ کون ہے؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، زبان دراز، منہ پھٹ، فضول باتیں کرنے والا، تکبر کرنے والا، جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے۔ اکثر نہیں کہ یار اس بندے کا جو منہ میں آئے بک دیتا ہے، جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جی جو میرے منہ میں آئے میں کہہ دیتا ہوں، میں نہیں رکتا۔ اگر آپ منہ پھٹ ہیں، زبان دراز ہیں، فضول گفتگو کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، تو کتنی بڑی وعید ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی کے پیاروں میں بھی نہیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے بھی محروم رہیں گے۔ تو اللہ آپ کو اچھی زبان دے، فصاحت و بلاغت دے، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، اس کو لوگوں میں چرچے کے لیے اور شہرت کے لیے استعمال نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ہر صلاحیت کو توحید کو پھیلانے کے لیے قبول فرمائے، زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے ایمان کی بہترین حالت میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ ان